السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ سب کا ہماری اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ افسانے کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور جو افسانے ہمارے باقی رہ گئے تھے اس میں سب سے پہلے جیلانی بانو کا افسانوی مجموعہ راستہ بند ہے، یہاں سے ہم کو پڑھنا ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال اس میں یہ ہے، جیلانی بانو کی پیدائش کب ہوئی؟ جیلانی بانو کی پیدائش 14 جولائی 1936 میں بدایوں میں ہوئی۔ جیلانی بانو کی پیدائش 1936 میں بدایوں میں ہوئی، اور ان کے والد کا نام حیرت بدایونی تھا، جو کہ ایک معروف و مشہور شاعر تھے۔ جیلانی بانو کی پیدائش 14 جولائی 1936 کو بدایوں میں ہوئی، اور ان کے والد کا نام حیرت بدایونی تھا، اور یہ ایک مشہور و معروف شاعر تھے۔ اگلا سوال ہے، جیلانی بانو نے پہلی کہانی کب لکھی؟ جیلانی بانو نے 1952 میں ایک نظر ادھر بھی، اس نام سے انہوں نے اپنی پہلی کہانی لکھی تھی۔ جیلانی بانو نے 1952 میں اپنی پہلی کہانی لکھی، اور ان کی پہلی کہانی کا نام تھا ایک نظر ادھر بھی۔ جیلانی بانو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ جیلانی بانو کا پہلا افسانہ موم کی مرہم، جو ماہنامہ سویرا میں شائع ہوا تھا۔ جیلانی بانو کا لکھا ہوا پہلا افسانہ موم کی مرہم ہے، جو پہلی بار ماہنامہ سویرا میں شائع ہوا تھا۔ جیلانی بانو کو پدم شری کب ملا؟ جیلانی بانو کو سن 2001 عیسوی میں پدم شری اعزاز ملا، اور سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ جیلانی بانو کو 1985 میں ملا تھا۔ 1985 میں ان کو سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ ملا، اور سن 2001 عیسوی میں جیلانی بانو کو پدم شری اعزاز سے نوازا گیا۔ آگے سوال ہے، جیلانی بانو کے تصانیف۔ ان کے تصانیفوں میں ان کا افسانوی مجموعہ روشنی کے مینار 1958 میں یہ لکھا، ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے روشنی کے مینار۔ اس کے بعد پھر نروان، پرایا گھر، روز کا قصہ، یہ کون ہنسا، سچ کے سوا، کن، بات پھولوں کی، راستہ بند ہے۔ یہ جیلانی بانو کے لکھے ہوئے کچھ افسانوی مجموعے ہیں۔ روشنی کے مینار جو ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے، اس کے بعد نروان، پرایا گھر، روز کا قصہ، یہ کون ہنسا، سچ کے سوا، کن، بات پھولوں کی، راستہ بند ہے۔ اور ان کے ناولوں میں ایوان غزل، یہ ایک اہم سوال ہے کہ ایوان غزل یہ کس کا لکھا ہوا ناول ہے؟ یہ جیلانی بانو کا لکھا ہوا ناول ہے۔ ایوان غزل یہ جیلانی بانو کا لکھا ہوا ناول ہے، اور یہ ان کا پہلا ناول ہے جو 1977 میں لکھا۔ اس کے بعد بارش سنگ، تریاق، یہ ان کی کلیات کا نام ہے۔ تریاق یہ جیلانی بانو کی کلیات ہیں۔ دور کی آوازیں، یہ جیلانی بانو کے خطوط کا مجموعہ ہے، دور کی آوازیں۔ اس کے بعد سوال ہے، افسانوی مجموعہ راستہ بند ہے میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ افسانوی مجموعہ راستہ بند ہے میں کل 6 افسانچے اور 15 افسانے اور ایک ناول ہیں۔ ان کا افسانوی مجموعہ راستہ بند ہے میں 6 افسانچے، 15 افسانے اور ایک ناول ہے، جن کو ہم ترتیب سے اگر دیکھنا چاہیں تو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا ان کا افسانچہ کن ہے۔ اس کے بعد عباس نے کہا، ایک دوست کی ضرورت ہے، درشن کب دو گے، کل رات ہمارے گھر مرزا غالب اور عصمت چغتائی آئے تھے، گل نغمہ، ایک شوٹنگ اسکرپٹ، یہ شہر بکاؤ ہے۔ یہ گل نغمہ جو ہے ان کا لکھا ہوا افسانہ ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ 6 نمبر پر، چھٹا نمبر جو ہے یہ گل نغمہ، یہ جیلانی بانو کا لکھا ہوا ایک افسانہ ہے۔ اس کے بعد ایک شوٹنگ اسکرپٹ، یہ شہر بکاؤ ہے، اسے کس نے مارا، جنت کی تلاش، موت کے بیچ، کیا ٹوٹ گیا، یہ افسانچہ ہے۔ بھاگو بھاگو، آپ کا سواگت ہے منتری جی، پردہ گرتا ہے، ایک خلاباز کی رپورٹ، یہ افسانچہ ہے۔ زو میں، یہ بھی افسانچہ ہے۔ اکیلا سمندر افسانچہ، کاش او کالے برقعے والی لڑکی، یہ بھی افسانچہ۔ پھر اکیلا، یہ ناول ہے، اور آخر میں ہے راستہ بند ہے۔ تو یہ کل 22 ہیں۔
ان کے مجموعہ افسانوی جو مجموعہ ہے راستہ بند ہے، اس میں 6 افسانچے، 15 افسانے اور ایک ناولٹا، یعنی ٹوٹل 22 اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا افسانہ ہے، افسانوی مجموعہ ہے، وہ افسانہ بلکہ ہے سریندر پرکاش کا لکھا ہوا بیجوکا ہے، جس کے تعلق سے ہمیں کچھ سوالات دیکھنے، اس لیے کہ بیجوکا ہمارے نصاب میں تو دیا گیا ہے کہ یہ افسانوی مجموعہ ہے، لیکن یہ افسانوی مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ صرف ایک افسانہ ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ سوال دیکھ لیتے ہیں۔ سریندر پرکاش کا نام کیا تھا؟ سریندر پرکاش کا نام سریندر کمار اوبرائے تھا۔ سریندر پرکاش کا نام سریندر کمار اوبرائے تھا۔ سریندر پرکاش کی پیدائش کب ہوئی؟ سریندر پرکاش 26 مئی 1930 کو لائل پور فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ سریندر پرکاش کہاں پیدا ہوئے؟ لائل پور فیض آباد 1930 کو۔ 1930 کو یہ لائل پور فیض آباد میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 2002 عیسوی کو ممبئی میں ہوا تھا۔ سریندر پرکاش کا نام کمار اوبرائے تھا اور ان کی پیدائش ہوئی لائل پور فیض آباد میں۔ ان کا انتقال 2002 عیسوی میں ممبئی میں ہوا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سریندر پرکاش کو اپنا منہ بولا بیٹا کس نے بنایا تھا؟ تاجور سامری۔ تاجور سامری نے سریندر پرکاش کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تاجور سامری نے۔ سریندر پرکاش ادبی مجلہ تخلیق سے وابستہ رہے تھے۔ جو ادبی مجلہ نکلتا تھا تخلیق، اس سے سریندر پرکاش وابستہ رہے تھے۔ سریندر پرکاش نے بھارتی ٹیلی ویژن کے لیے سیریل خزانہ لکھی تھی، جسے یش چوپڑا نے پروڈیوس کیا تھا۔ سریندر پرکاش نے بھارتی ٹیلی ویژن کے لیے ایک سیریل جس کا نام تھا خزانہ وہ لکھی تھی، جسے یش چوپڑا نے پروڈیوس کیا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سریندر پرکاش کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کب ملا؟ سریندر پرکاش کو 1989 اور 90 میں تیسرے افسانوی مجموعے بازگوئی پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا۔ سریندر پرکاش کو 1989-90 میں تیسرے افسانوی مجموعے بازگوئی پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا، اور یہی ان کا افسانوی مجموعہ بازگوئی، اسی میں ان کا افسانہ بیجوکا شامل ہے۔ سریندر پرکاش کا پہلا مطبوعہ افسانہ کون سا ہے؟ سریندر پرکاش کا پہلا مطبوعہ افسانہ دیوتا ہے، جو 7 روزہ پارس لاہور میں 1944-45 میں شائع ہوا تھا۔ سریندر پرکاش کا لکھا ہوا پہلا مطبوعہ افسانہ دیوتا۔ دیوتا سریندر پرکاش کا پہلا افسانہ ہے، جو 7 روزہ پارس لاہور میں 1944-45 میں شائع ہوا تھا، ان کا پہلا افسانہ۔ اس کے بعد سوال ہے، سریندر پرکاش کے تصانیف۔ سریندر پرکاش کے تصانیفوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی تصانیف میں 4 افسانوی مجموعے ہیں۔ سریندر پرکاش کی تصانیف میں 4 افسانوی مجموعے ہیں۔ پہلا ہے دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، 1968 میں لکھا، برف پر مکالمہ، بازگوئی اور حاضر حال جاری۔ یہ 4 ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، برف پر مکالمہ، بازگوئی، حاضر حال جاری۔ اور بیجوکا ان کے تیسرے افسانوی مجموعہ بازگوئی میں شامل ایک افسانہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا۔ اور بازگوئی کا پیش لفظ شمس الرحمن فاروقی نے لکھا۔ بازگوئی یہ ان کا افسانوی مجموعہ سریندر پرکاش کا، اس کا پیش لفظ شمس الرحمن فاروقی نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 7 یہ ہے، بیجوکا کا کردار ہوری، یہ ان کا جو افسانہ ہے بیجوکا، اس کا ایک کردار ہے ہوری۔ سریندر پرکاش نے اس کردار کو کس ناول سے مستعار لیا ہے؟ بیجوکا کا کردار ہوری سریندر پرکاش نے کس ناول سے مستعار لیا ہے؟ ناول گودان سے، منشی پریم چند کے لکھے ہوئے ناول گودان سے بیجوکا کا کردار ہوری سریندر پرکاش نے مستعار لیا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا افسانوی مجموعہ غیاث احمد گدی کا لکھا ہوا بابا لوگ ہیں۔ اس کے تعلق سے ہمیں سوالات پڑھنے ہیں۔ بابا لوگ، غیاث احمد گدی کی پیدائش کب ہوئی؟ پہلا سوال یہ، غیاث احمد گدی کی پیدائش 1928 کو دھنباد جھارکھنڈ میں ہوئی اور ان کا انتقال 1986 کو جھریا میں ہوا۔
غیاث احمد گدی کی پیدائش 1928 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1986 میں ہوا تھا۔ غیاث احمد گدی کے والد کا نام کیا تھا؟ غیاث احمد گدی کے والد کا نام احمد گدی تھا اور ان کی والدہ کا نام بطولن بی بی تھا۔ غیاث احمد گدی کے والد کا نام احمد گدی اور ان کی والدہ کا نام بطولن بی بی اور ان کا آبائی پیشہ دودھ بیچنا تھا۔ غیاث احمد گدی کا آبائی پیشہ دودھ بیچنا تھا۔ غیاث احمد گدی نے کرشن چندر سے متاثر ہو کر افسانہ نگاری کا آغاز 1940 میں کیا تھا۔ غیاث احمد گدی نے افسانہ نگاری کا آغاز کب کیا؟ افسانہ نگاری کا آغاز انہوں نے کرشن چندر سے متاثر ہو کر کے 1940 میں کیا تھا۔ غیاث احمد گدی نے میراث کے نام سے خالص افسانوی ادب کا ادبی مجلہ 1962 میں جاری کیا تھا۔ غیاث احمد گدی نے میراث کے نام سے خالص افسانوی ادب کا ادبی مجلہ 1962 میں جاری کیا تھا۔ میراث یہ کیا ہے؟ یہ ایک مجلہ ہے جو غیاث احمد گدی نے جاری کیا تھا 1962 میں۔ اس کے بعد پھر ایک سوال یہ ہے، غیاث احمد گدی کا پہلا مطبوعہ افسانہ کون سا ہے؟ غیاث احمد گدی کا لکھا ہوا پہلا مطبوعہ افسانہ جوار بھاٹا ہے، جو عالمگیر لاہور میں 1945 میں شائع ہوا۔ غیاث احمد گدی کا لکھا ہوا پہلا مطبوعہ افسانہ جوار بھاٹا ہے۔ یہ کب شائع ہوا؟ یہ عالمگیر جو لاہور سے نکلتا تھا، عالمگیر، اس میں 1945 میں شائع ہوا تھا جوار بھاٹا۔ اگلا سوال ہے، غیاث احمد گدی کے تصانیف۔ ان کے تصانیف 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ بابا لوگ 1969 میں یہ لکھا، یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے بعد پرندہ پکڑنے والی گاڑی، سارا دن دھوپ، یہ ان کے 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ بابا لوگ، پرندہ پکڑنے والی گاڑی اور سارا دن دھوپ، اور ایک پڑاؤ نام سے ان کا ایک ناول بھی ہے، پڑاؤ کے نام سے۔ اگلا سوال پھر یہ ہے، غیاث احمد گدی کا افسانوی مجموعہ بابا لوگ کب شائع ہوا؟ غیاث احمد گدی کا لکھا ہوا افسانوی مجموعہ بابا لوگ 1969 میں شائع ہوا تھا۔ 1969 میں غیاث احمد گدی کا لکھا ہوا افسانوی مجموعہ بابا لوگ شائع ہوا تھا۔ کہاں سے شائع ہوا تھا؟ کلچر اکیڈمی، رینا ہاؤس، گیا، بہار سے یہ شائع ہوا تھا۔ 1969 میں کلچر اکیڈمی، رینا ہاؤس، گیا، بہار سے غیاث احمد گدی کا لکھا ہوا افسانوی مجموعہ بابا لوگ شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، غیاث احمد گدی نے افسانوی مجموعہ بابا لوگ کا انتساب کس کے نام کیا؟ غیاث احمد گدی نے اپنے لکھے ہوئے افسانوی مجموعہ بابا لوگ کا انتساب شاہدہ حیدری کے نام کیا ہے۔ غیاث احمد گدی نے اپنے افسانوی مجموعہ بابا لوگ کا انتساب شاہدہ حیدری کے نام کیا ہے۔ افسانوی مجموعہ بابا لوگ میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ اس افسانوی مجموعے میں کل 9 افسانے شامل ہیں۔ یہ 9 افسانوں کو تفصیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں جو افسانوی مجموعہ بابا لوگ میں شامل ہیں۔ 9 افسانے، اس میں پہلا ہے بابا لوگ، اس کے بعد پہیا، منظر و پس منظر، بابے، ڈورتھی جانسن، بدصورت سیاہ سلیب، پیاسی چڑیا، جوہی کا پودا اور چاند، صبح کا دامن۔ یہ افسانوی مجموعہ بابا لوگ میں شامل کل 9 افسانے ہیں۔ بابا لوگ، پہیا، منظر و پس منظر، بابے، ڈورتھی جانسن، بدصورت سیاہ سلیب، پیاسی چڑیا، جوہی کا پودا اور چاند، صبح کا دامن۔ ان افسانوں کو یاد کرنے کی ترکیب، ان افسانوں کو کس طریقے سے اچھی طریقے سے ہم یاد کر سکتے ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں ایک بار، تاکہ افسانوں کو یاد کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ اس کو اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، سنو بابا لوگ، غیاث احمد گدی کی کہانیوں کا منظر و پس منظر یہ ہے کہ بدصورت سیاہ سلیب کے پہیا پر بیٹھی پیاسی چڑیا کے اوپر جب ڈورتھی جانسن کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا جوہی کا پودا اور چاند
چاند ہو یا صبح کا دامن ہر منظر لاجواب ہے۔ اس طریقے سے یہ اس کہانی کے اندر یہ پورے 9 افسانے شامل ہو گئے جن کو ہم اچھے سے یاد کر سکتے ہیں۔ سنو بابا لوگ، غیاث احمد گدی کی کہانیوں کا منظر و پس منظر یہ ہے کہ بدصورت سیاہ صلیب کے پہیا پر بیٹھی پیاسی چڑیا کے اوپر جب ڈوتھی جانسن کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا جوہی کا پودا، اور چاند ہو یا صبح کا دامن ہر منظر لاجواب ہے۔ اس طریقے سے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ایک سوال بھی ہے کہ افسانہ بابا لوگ میں مارگریٹ کی شادی کہاں اور کس سے ہوئی؟ ان کا افسانہ بابا لوگ جو ان کا افسانی مجموعہ ہے اس میں شامل غیاث احمد گدی کا افسانہ بابا لوگ، اس میں مارگریٹ کی شادی کہاں اور کس سے ہوئی؟ تو اس میں مارگریٹ کی شادی کلکتہ میں رابسن سے ہوئی تھی۔ مارگریٹ کی شادی کلکتہ میں رابسن سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر سوال ہے افسانہ بابے میں بابے کے بیٹے فجو کی موت کیسے ہوئی؟ افسانہ بابے میں بابے کے بیٹے فجو کی موت تالاب میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ افسانہ بابے جو ہے ان کا، اس میں بابے کے بیٹے فجو کی موت جو ہوئی وہ تالاب میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا اور آخری افسانوی مجموعہ ہے وہ اقبال مجید کا لکھا ہوا افسانوی مجموعہ تماشا گھر ہے۔ اس کے تعلق سے ہمیں سوالات دیکھنے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے اقبال مجید کی پیدائش کب ہوئی؟ اقبال مجید 1934 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 2019 میں ہوا تھا۔ اقبال مجید کی پیدائش 1934 میں ہوئی تھی مراد آباد میں، اور ان کا انتقال ہوا تھا سن 2019 میں۔ اقبال مجید انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے، مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کے سیکریٹری بھی رہے، اور بہادر شاہ ظفر ایوارڈ بھی ملا تھا اقبال مجید کو۔ اگلا سوال ہے اقبال مجید کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ اقبال مجید کا پہلا افسانہ عدو چاچا ہے جو شاہ راہ میں 1956 میں شائع ہوا تھا۔ اقبال مجید کا لکھا ہوا ان کا پہلا افسانہ، اس کا نام عدو چاچا ہے، جو کہ شاہ راہ میں 1956 میں شائع ہوا تھا۔ عدو چاچا اقبال مجید کا پہلا افسانہ ہے جو شاہ راہ میں 1956 میں شائع ہوا۔ شہر بدنصیب اقبال مجید کا معروف علامتی افسانہ ہے۔ شہر بدنصیب کیا ہے؟ یہ اقبال مجید کا ایک معروف علامتی افسانہ ہے، شہر بدنصیب۔ اگلا سوال ہے اقبال مجید کے تصانیف۔ اقبال مجید کے تصانیف، اس میں افسانوی مجموعے دو بھیگے ہوئے لوگ، یہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے بعد پھر تماشا گھر، ایک حلفیہ بیان، شہر بدنصیب، آگ کے پاس بیٹھی عورت، قصہ رنگ شکستہ، یہ ان کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ان کے ناولوں میں کسی دن اور نمک، یہ ان کے 2 ناول ہیں، کسی دن اور نمک۔ اگلا سوال ہے اقبال مجید نے اپنے آخری افسانوی مجموعے تماشا گھر کا انتساب کس کے نام کیا ہے؟ اقبال مجید نے اپنے آخری افسانوی مجموعہ تماشا گھر کا انتساب اپنے بیٹے ارشاد اقبال عرف رومی کے نام کیا ہے۔ اقبال مجید نے اپنے آخری افسانوی مجموعہ تماشا گھر کا انتساب اپنے بیٹے ارشاد اقبال عرف رومی کے نام کیا ہے۔ افسانوی مجموعہ تماشا گھر پہلی مرتبہ کب شائع ہوا؟ اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ تماشا گھر پہلی مرتبہ 2003 میں شائع ہوا تھا، اور اس افسانوی مجموعہ تماشا گھر میں کل 12 افسانے شامل ہیں۔ ان 12 افسانوں کو بھی تفصیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں پہلا افسانہ ہے سخت جانوں کا انتظار، سوختہ ساماں بے شمار، ہم گریہ سر کریں گے سوراخ، چیلیں 2 بھیگی آنکھیں، انو کا گھر، تماشا گھر، بے صورتی کی صورتیں، سایہ شجر، طلائی مہر،
یہ 12 افسانے ان کے افسانوی مجموعہ تماشا گھر میں شامل ہے، جو کہ پہلی مرتبہ 2003 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اس افسانوی مجموعے کو یاد کرنے کی ترکیب، جو 12 افسانے ہیں ان کو کس طریقے سے یاد کیا جائے، تو اس کو یاد کرنے کی ایک چھوٹی سی اور آسان سی ترکیب یہ ہے، اس کو اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اقبال مجید کا تماشا گھر ہو یا انوکھا گھر، ہر گھر میں بے صورتی کی صورتیں ایسی ہی ہیں کہ دو بھیگی آنکھیں سخت جانوں کے انتظار میں ہیں، اب خواہ چیلیں ہمارے دلوں میں طلائی مہر کے ذریعے بے شمار سوراخ کر دیں، سایہ شجر کی ٹھنڈک سے ہم گریہ سر کریں گے ضرور۔ یہ اقبال مجید کے افسانوی مجموعہ تماشا گھر میں کل 12 افسانے شامل ہیں، جن کو اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ اقبال مجید کا تماشا گھر ہو یا انوکھا گھر، ہر گھر میں بے صورتی کی صورتیں ایسی ہی ہیں کہ دو بھیگی آنکھیں سخت جانوں کے انتظار میں ہیں، اب خواہ چیلیں ہمارے دلوں میں طلائی مہر کے ذریعے بے شمار سوراخ کر دیں، سایہ شجر کی ٹھنڈک سے ہم گریہ سر کریں گے ضرور۔ اس کے بعد پھر سوال ہے، افسانہ سخت جانوں کا انتظار میں صغرا کی موت کیسے ہوئی؟ افسانہ سخت جانوں کا انتظار میں، اقبال مجید کا جو افسانہ ہے سخت جانوں کا انتظار، اس میں اس کے کردار صغرا کی موت کیسے ہوئی؟ تو یہ فطری موت ہوئی تھی، صغرا کی موت فطری موت ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر ایک سوال اس کا یہ ہے، افسانہ سوراخ میں ڈاکٹر کے مطابق کس کے دل میں سوراخ تھا؟ اقبال مجید کے تماشا گھر میں شامل افسانہ سوراخ میں ڈاکٹر کے مطابق کس کے دل میں سوراخ تھا؟ تو گوری شنکر، یہ اخبار فروش تھا اور اسی کے دل میں سوراخ تھا۔ عبرت سے دیکھ جس جایاں کوئی گھر بنے ہے، پردے میں جس میں ڈھے کے دیوار و در بنے ہے۔ اقبال مجید کے کس افسانے میں میر کا یہ شعر وارد ہے کہ عبرت سے دیکھ جس جایاں کوئی گھر بنے ہے، پردے میں جس ڈھے کے دیوار و در بنے ہے؟ میر کا یہ شعر اقبال مجید کے افسانہ انوکھا گھر میں وارد ہے۔ میر کا یہ شعر اقبال مجید کے افسانہ انوکھا گھر میں ہے۔ تو یہ افسانے کے تعلق سے سوالات یہاں پر پورے ہوئے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم اگلی یونٹ لے کر کے حاضر ہوں گے۔ اب یہیں پر یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں۔